بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 منٹ سیریز کا 9واں پروگرام، مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت کے وقت عربوں اور خصوصاً مشرکین مکہ میں جن بتوں کو بہت اہم جانا جاتا تھا وہ مختلف قسم کے بت تھے۔ ان میں سے پہلا بت حبل، یہ مشرکین مکہ کی سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا بعل تھا، جس کے معنی طاقتور کے ہیں، اور جسے عربوں نے بعل کی تحریف شدہ شکل حبل کا نام دیا۔ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مشرکین مکہ جنگوں میں اسی حبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پاش کیا۔ دوسرا بت عزا، مکہ سے چند میل دور وادی نحلہ میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے عزا کا استہان تھا، جہاں عزا کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزا کا بت رکھا ہوا تھا، جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلا میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ عزا کا بت مشرکین مکہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین بت تھا۔ تیسرا لات، یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمر بن لوہی کے ایما پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کھایا کرتے تھے، یعنی یہ دو مشہور بت تھے ان کے۔ چوتھا بت تھا منات، یہ عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقے میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ منات کی پوجا کا آغاز بھی عمر بن لوہی نے کیا۔ قبائل اوس و خزرج واپس حج کر کے مدینہ کو روانہ ہوتے تو منات کے بت کے پاس ہی احرام اتارا کرتے، جبکہ بنو ازر اور بنو غسان تو باقاعدہ اس بت کا حج بھی کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی تھی جب تک کہ منات کی پوجا نہ کی جائے۔ اس بت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منہدم کیا۔ نمبر 5، اصاف و نائلہ، یہ انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل ایک مرد اصاف اور عورت نائلہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے، اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ اہل مکہ نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا، مگر انہیں بھی عمر بن لوہی حرم کعبہ میں لے آیا اور زمزم کے پاس رکھ دیا۔ لوگ ان کا طواف بھی کرتے اور قربانیاں بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 6، سوا، یہ ان 5 بتوں میں سے ایک تھا جن کو قوم نوح پوجا کرتی تھی اور جنہیں عمر بن لوہی شام سے لایا تھا۔ باقی 4 بتوں میں سے نصر، ود، یعوق اور یغوث شامل ہیں۔ یہ بت عورت کی شکل میں تھا اور مدینہ منورہ کے قریب نصب تھا۔ نمبر 7، نصر، یہ بت یمن میں حمیر کے علاقے میں نصب تھا۔ یہ گدھ کی شکل میں تھا۔ اہل حمیر تب تک اس کی پوجا کرتے رہے جب تک کہ انہوں نے یہودی مذہب اختیار نہ کر لیا۔ نمبر 8، یعوق، یعوق کے معنی ہے مصیبت روکنے والا، گھوڑے کی شکل والا۔ یہ بت عمر بن لوہی شام سے لایا تھا اور اسے بنو ہمدان و خولان کے حوالے کیا تھا، جو اسے اپنے ساتھ یمن لے گئے اور اسے صنعاء سے کچھ فاصلے پر ارحب کے مقام پر نصب کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔
نمبر 9 یغوس، یہ بت بھی یمن کے ایک علاقے اکما میں نصب تھا۔ یہ شیر کی شکل کا بت تھا۔ یغوس کے معنی ہیں فریاد کو پہنچنے والا۔ نمبر 10 ود، یہ بت دومتا الجندل کے مقام پر نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ قریش مکہ بھی اس کی عظمت کے قائل تھے اور اس کو پوجتے تھے۔